لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے وجود میں حباب. شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضرات محترم، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور علم کو مضبوط رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے صحائف اور کتابیں بھی عطا فرمائیں. جلیل القدر انبیاء میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں. آپ نے تشریف لانا تھا. اللہ کی مرضیات میں یہ بات طے تھی، اللہ کے نظام میں یہ طے ہو چکا تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائیں گے، جن کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوگی، اور اس سلسلے کی انتہا آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ پہ ہوگی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے دین کا جو اہتمام کیا تو دین اسلام کا کیا، اور دین اسلام اور اس آخری امت کے لیے پسند کیا. انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، محمد الرسول اللہ نے اس کی تکمیل فرما دی. اللہ نے جس چیز کا بھی انتخاب کیا لاجواب کیا. اب جس خطے میں اس نے اپنے نبی کو بھیجنا تھا، آخری نبی کو بھیجنا تھا، تو اس کی بنیاد یوں ڈالی کہ اس خطے میں حاجرہ علیہ السلام کو ماں شیر خان اسماعیل علیہ السلام کے لا کر آباد کر دیا. اب بظاہر تو دیکھیں تو عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ ابھی اسماعیل شیر خار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور اکیلی عورت حاجرہ ہے، اور اسے لا کر آباد کیا جا رہا ہے. ایک سنگلاخ بے آب و گیا
ریتلا علاقہ پہاڑوں میں گھرا ہوا، زمین زرخیز نہیں، پانی موجود نہیں، سامان زندگی ناپید ہے۔ انتخاب کیا اللہ نے اس علاقے کا، اور اس کے لیے انتخاب کیا اس کو آباد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید کوئی امتحان ہے۔ اگر آپ بنظر غائب دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسماعیل ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو ہے، لیکن اس امتحان کے پیچھے اتنا بڑا منصوبہ ہے، اتنا بڑا نظام ہے، اپنے آخری نبی کے لیے پورا انتظام ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام دامن ابراہیم سے چمٹ گئی۔ جب وہ واپس جانے لگے، ہاجرہ کیا بات ہے، میرے دامن کو کیوں تھام لیا ہے تم نے؟ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ روایات میں آتا ہے ابراہیم بولے نہیں، لب کھولے نہیں، آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ حکم ربانی ہے، حکم ربانی ہے۔ فرمایا اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے، اور عرب کے اس بے آب و گیا خطے میں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر دیا۔ اب جو تھوڑا بہت دانا پانی موجود تھا، کھجوریں تھی، ستو تھا، جو بھی تھا، پانی کا مشکیزہ تھا، وہ تو جلدی ختم ہو گیا، آخر اس نے ختم ہونا ہی تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام مضطرب ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ ماں کے ساتھ جب بچہ ہوتا ہے نا، تو ماں کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا کیا بنے گا، ماں کو پرواہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ ہاجرہ کو فکر لاحق ہوئی ہے، تو یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ میرے شیر خوار بچے کا کیا بنے گا، کیونکہ جو شیر آ رہا تھا، جو ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو پلا رہی تھی اور اس کی زندگی کا نظام چلا رہی تھی، وہ دودھ بھی تو خشک ہو گیا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام کا اضطراب بڑھ گیا، پریشانی بڑھ گئی، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی، دوڑ رہی ہیں، اس پہاڑی پہ جاتی ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی انسان نظر آئے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، پھر اس پہاڑی پہ آتی ہیں، شاید کوئی نظر آئے، 7 چکر لگائے، اللہ
کی بندی کی یہ ادا، مضطرب ادا، بے چینی بے قراری میں جو آپ دوڑ رہی تھی، یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اسے حج کا رکن بنا دیا کہ قیامت تک جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، وہ جب تک میری بندی کی اس ادا کو نہیں اپنائے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرے گا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ پہ توکل کا نتیجہ، یہ ہے اعتماد کا نتیجہ کہ اللہ پہ اعتماد کر کے ہاجرہ ٹھہری تھی اس مقام پر اور دامن ابراہیم کو چھوڑا تھا۔ تو بے قراری تو ہونی تھی کیونکہ بچہ سامنے جا بلغ ہو گیا تھا، پیاس کی شدت سے بچے کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور زندگی کا دیا بجھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا تو بنتا تھا نا بے قراری میں، لیکن اللہ کو وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ توکل والی اس بندی کی اس ادا کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے، واپس جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے مضطرب ہو کر، دیا جو زندگی کا بجھ رہا ہے، تو اسماعیل جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو اس کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس بندی کا دوڑنا رب کو اس قدر پسند آیا کہ حج کا رکن بنا دیا، اور اس بندے کا جو پیغمبر ہونے والا تھا، نہ صرف پیغمبر بننے والا تھا بلکہ میرے اور آپ کے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ورا الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ کا جد امجد بن رہا تھا۔ آپ کی نسل پاک اسماعیل سے چل رہی۔ اللہ نے اس کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے کہ جب امتحان کی انتہا ہو جاتی ہے، صبر کی انتہا ہو جاتی ہے، اضطراب کی جب انتہا ہو جاتی ہے، تکلیف کی جب انتہا ہو جاتی ہے، اور توکل جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلتا ہے، اس کی مدد اس وقت آتی ہے جب صبر کی، اضطراب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، ولیوں کے ساتھ ہوا ہے، علماء کے ساتھ ہوا ہے، فقہاء کے ساتھ ہوا ہے، دین کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جب صبر و ثبات کی انتہا ہوتی ہے، اپنے پیک پر پہنچ جاتا ہے صبر، تو اللہ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسی ہی سچویشن ہے، ایسا ہی سین ہے اس مقام پر بھی کہ اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہیں، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور اسماعیل کو یوں لٹایا ہوا تھا، ایسے ادھر دیکھ لیں کہ دو پتھروں کے نیچے ایسے پتھروں کو جوڑا، دو بڑے پتھروں کو جوڑا، اور ایسے دو پتھر تھے، اوپر سے آگ برس رہی تھی، نیچے سے زمین خشک تھی، گرم تھی، ایسے دو پتھروں کو جوڑ کر چھاؤں بنا کر نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا۔
اللہ کی مرضیات میں تو وہ مقام طے تھا، مینشن ہو چکا تھا۔ اللہ کی مرضیات میں تو اسماعیل طے تھا، اللہ کی مرضیات میں تو ہاجرہ طے تھی، اللہ کی مرضیات میں تو یہ خطہ عرب طے تھا۔ میں آپ کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے نبی کے آنے کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں، اور کس نبی کے آنے کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کے لیے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بدہا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ ان کے تو قدموں کو کعبہ ترس رہا تھا، لیکن ابھی وہ ریت کے ٹیلوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ تو بعد میں اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں گی، چشمہ پہلے جاری کیا ہے، کیونکہ جہاں انسانی آبادی ہونی ہے، جہاں انسانی آبادی مقصود ہے، تو انسانی آبادی کے لیے، انسان کے رہنے کے لیے، اس کی معیشت معاشرت کے لیے سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ تو پانی کا پہلے انتظام کیا ہے۔ آب زمزم پھوٹ نکلا۔ اب حاجرہ علیہ السلام خوشی سے نہال ہیں، کبھی اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی پانی کو دیکھتی ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ پانی ہے، پتہ نہیں نیچے کتنا ہے۔ یہ پانی تو ہے، پھوٹ نکلا ہے، لیکن پتہ نہیں نیچے اس کا ذخیرہ کتنا ہے، لہذا اسے روک لینا چاہیے۔ تو اس کو بندی لگانے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ بندی لگانے لگی، اور بندی لگاتے لگاتے یوں کہہ رہی ہیں، یوں فرما رہی ہیں، زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا۔ بندی بھی لگا رہی ہیں اور ساتھ رک جا رک جا رک جا بھی کہہ رہی ہیں۔ پاک پیغمبر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حاجرہ سلام اللہ علیہا پر اللہ رحمت فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی، بندی نہ لگاتی، تو پانی اس پانی کی نہر بن جاتی، پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو جاتی۔ فیضیاب تو اب بھی ہے، فیضیاب تو اب بھی ہے، لیکن اب کینوں میں لایا جاتا ہے تو وہ نہر خطہ عرب میں گھوم جاتی۔ لیکن اس وقت ان کی سینس نے جو کام کیا، اللہ نے اسے قبول کیا۔ حاجرہ کی سینس نے جو کام کیا، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ یوں ہی تو اپنے بندوں کی قبول فرماتا ہے، یوں ہی تو اپنے بندوں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، یوں ہی تو بندوں کی وفاؤں کو پسند کرتا ہے، اور ان کی وفاؤں کو، اداؤں کو دین بنا دیتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کو دین بنائے گی۔ اب زمزم کہہ رہی ہیں، روک رہی ہیں، روک رہی ہیں، اور آب زمزم جاری ہو چکا ہے۔ آپ کبھی زمزم جو آتا ہے تو آپ کہہ لیتے ہیں نا کہ آب زمزم کا پانی لاؤ۔ بھئی آب کا معنی ہی پانی ہے۔ عربی میں ماء پانی کو کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں۔ آب شیریں، آب زمزم، یعنی زمزم کا پانی۔ تو آب زمزم کا پانی نہ کہا کرے، آب زمزم کہیں، یا کہہ لیں زمزم کا پانی۔ اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ حاجرہ علیہ السلام نے کیا زمزم بولا کہ اس کا نام ہی آب زمزم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس مقام پر وہ زمزم جو پھوٹا چشمہ بن کر
اس کو اللہ نے کمال عطا فرمائے، اس میں کمال غذائیت عطا فرمائی، اس پر تحقیقات ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا نیچے ذخیرہ ہے، اتنا نیچے ذخیرہ ہے کہ طاقت ترین ٹربائنیں، طاقت ترین مشینیں نکال رہی ہیں 24 گھنٹے پانی، لیکن پانی اس کنویں سے ختم ہوتا۔ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ کہ وہ پانی اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کی خوشبو بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے۔ وہ اسماعیل کی ایڑیوں سے جڑ گیا، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کی خوشبو نہیں بدلتی، اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ اسماعیل کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تھی، رنگ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتی، ذائقہ نہیں بدلتا۔ میرے محمد کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی ہے ان صحابہ کا بھی رنگ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتی، ذائقہ نہیں بدلتا۔ نہ ان کے ایمان کا رنگ بدلا، نہ ان کے ایمان کی خوشبو بدلی، نہ ان کے ایمان کا ذائقہ بدلا۔ اللہ نے قرآن میں جو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک ھم الراشدون، اے پیغمبر تیرے صحابہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ جن کو اللہ کہہ دے ہدایت یافتہ، ان کی ہدایت کا کیا کہنا؟ جن کو اللہ رضی اللہ کہتے ان کی رضا کا کیا کہنا؟ جن کو اللہ ہدایت یافتہ کہے ان کی ہدایت کا کیا کہنا؟ اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ یاد رکھیں جب صحابہ کی بات ہوتی ہے، اہل بیت بھی صحابہ میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو صحابہ، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ڈبل فضیلت کے حامل ہیں۔ اہل بیت کے صحابہ بھی ہیں، فضیلتیں تو ڈبل ڈبل ہو گئی۔ اور صحابی دور دراز سے آیا ہو، اویس کرنی کا مقام نہیں سوچتے کہ جس نے حضور کی زیارت بھی نہیں کی، حضور نے ماں کی خدمت کی وجہ سے ادھر روک کے رکھا کہ ٹھیک ہے تم ماں کی خدمت کرو، لیکن وہ اپنے مقام پر، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں موجود ہے، حضور کی زیارت بھی نہیں کی ہے، لیکن محبت اتنی ہے کہ بعد پیغمبر کے دانت غزوہ احد میں ٹوٹے ہیں، اس نے پتھر لے کر اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقام صحابیت پر فائز فرما دیا۔ زمانہ جو حضور کا تھا اور حضور کے آرڈر پر وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، حضور نے فرمایا تیرا ایمان اویس ادھر بیٹھے بیٹھے ماں کی خدمت کر، مقام صحابیت ہم تمہیں عطا کریں گے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ وہ راشدون ہیں۔ قرآن جس کو سرٹیفکیٹ عطا کر دے اس سرٹیفکیٹ کو کاٹ کوئی نہیں سکتا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لفظ آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لفظ ڈیلیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ قیامت تک لکھا گیا ہے، لہذا صحابہ کی سند اگر ڈھونڈنی ہے ان کے مقام و مرتبے کی تو قرآن پڑھ، ہر لفظ میں صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے خود بیان کر کے سند بنا دی ہے۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، نیچے سے آب جاری ہو گیا، جس کو حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہہ کے روکا، آب زمزم بن گیا۔ کمال ہے، نسبتوں کی بات ہے کہ نسبت اگر اللہ والوں سے ہو جائے تو کمال پیدا ہو جاتا ہے، نسبت اگر اولیاء سے ہو جائے کمال پیدا ہو جاتا ہے، نسبت اگر علماء سے ہو جائے علم میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، نسبت اگر جو ہے دین کے ساتھ ہو جائے کمال پیدا
بازار سے قرآن مجید لیا، مسجد میں لے آئے، ایک عام سا کپڑا بازار سے خریدا اور اس کو قرآن کا غلاف بنا کے آپ نے رکھ دیا مسجد میں۔ اب وہ کپڑا عام نہیں رہا، خاص ہو گیا۔ اب آپ اسے سیتے نہیں، پہنتے نہیں، آپ اسے بازار میں لے جاتے نہیں، اس کے ساتھ صفائی کرتے نہیں۔ اب وہ کپڑا متبرک ہے۔ کیوں متبرک ہے؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت پہلے دکان کے ساتھ تھی، اب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو نسبتوں کے بدلنے سے ہستی بدل جاتی ہے، نسبت کے بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے، نسبت کے بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ اپنے نبی کے لیے جگہ ہموار کر رہا ہے، حالات سازگار کر رہا ہے۔ جس مقام پر نبی کو بسانا تھا، جس مقام پر نبی کے لیے اللہ نے آخری نبوت کا سلسلہ چلانا تھا، اس مقام پر ہاجرہ کو آباد کیا ہے، اسماعیل کو آباد کیا ہے، آب زمزم جاری کیا ہے، اس مقام پر ہی خانہ کعبہ ہے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعي، کام کاج کے قابل ہو گئے، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لو اور ٹیلوں کے نیچے دبے ہوئے خانہ کعبہ کو اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے یا اللہ؟ ابراہیم مستری بن گئے، اسماعیل مزدور بن گیا، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو نکالا، اوپر سے ریت کو ہٹایا، بنیادوں کو نکالا، اس کے اوپر تعمیر شروع کر دی۔ ابھی تعمیر کرتے جا رہے ہیں، تعمیر کرتے جا رہے ہیں، گو کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ گو کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جنت سے پتھر لے جانا، میرے ابراہیم کو گو کی ضرورت ہے۔ آپ تو پھٹے لگاتے ہیں، بانس لگاتے ہیں، رسے لگاتے ہیں، گو بن جاتی ہے۔ اللہ نے جنت سے پتھر بھیج دیا ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم تعمیر فرما رہے تھے، اور جس طرح آپ کو ضرورت تھی اوپر جانے کی، پتھر اوپر اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا، جس طرح نیچے آنے کی ضرورت تھی پتھر نیچے ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہ پتھر کہاں ہے؟ اب وہ پتھر کہاں ہے؟ اب وہ پتھر مقام ابراہیم پر نصب ہے، جہاں کھڑے ہو کے حاجی لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے لیے، اب اس پتھر کے لیے شیشے کا گھر بنا دیا گیا ہے، بڑا معتبر بنا دیا گیا ہے، بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی سیرت بھی خوبصورت تھی، اس کی صورت بھی خوبصورت تھی۔ تو وہ پتھر جو ہے نصب ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ حج فرما رہے 8 ہجری کو۔ یاد رکھیے جو فرض حج ہے وہ میرے اور آپ کے نبی نے ایک ہی کیا ہے۔